بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم مضمون اردو لازمی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 7 کے مصنف قدرت اللہ شہاب۔ آج ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف پڑھنے کے بعد ہم سبق کی ریڈنگ بھی کریں گے اور مشکل الفاظ بھی پڑھیں گے۔ ولادت 1920، جائے پیدائش گلگت، وفات 1986، اسلام آباد میں دفن کیے گئے۔ والد کا نام عبداللہ۔ ابتدائی تعلیم، والد کی ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ اعلیٰ تعلیم، میٹرک پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی میں داخلہ لے لیا۔ عملی زندگی، قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے۔ جنرل ضیاء خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انداز تحریر، ان کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ، رنگین اور دلچسپ ہے۔ ان کی عبارت میں جھول اور رواداری نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں نفسیات کے بجائے حقیقت نگاری کو ترجیح دی ہے۔ اپنے افسانوں میں انسان کے اندر نیکی تلاش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نمبر 5، ان کا اسلوب بیان شگفتہ، دلچسپ، سلیس اور رواں ہے۔ سلیس کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ آگے ہیں تصنیف: یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخفیتہ، شہاب نامہ۔ یہ ان کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ تعارف آپ نے ایسا کرنا ہے، نیٹ کاپی پر بھی لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس لیکچر جو ہوگا وہ خلاصہ ہے، ہم خلاصہ جو ہے پڑھیں گے بھی اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے مصنف کا تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم جو ہے سبق جو ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور یہ سبق جو ہے سراب منزل ایک سفر نامہ ہے جو قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے اور انہوں نے اپنی سفر کے بارے میں بتایا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے حج کی رودات ہے جو ان کی مشہور و مقبول تصنیف شہاب نامہ سے لی گئی ہے۔ مصنف کے مطابق وہ سوڈان نامی بحری جہاز سے حج کے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے قیام کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ چونکہ پاکستان پہلی اسلامی ریاست تھی، اس لیے دنیا بھر کے مسلمان پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں جب ان کے پاس برتھ، جہاز کی وہ سیٹ جس پر بیٹھنے کے ساتھ لیٹا بھی جا سکے، نہ تھی۔ اس نے اپنا تعارف ایک پاکستانی کی حیثیت سے جہاز کے کپتان سے کروایا تو اس نے اسکندریہ کے ایک بڑے تاجر نوفل صاحب کے کیبن میں انہیں برتھ دلوا دیا۔ نوفل صاحب کئی بار حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اچھی انگریزی بھی بول لیتے ہیں، اس لیے مصنف نے نہ صرف مناسک حج کے بارے میں معلومات حاصل کی بلکہ ان کے توسط سے دیگر عازمین حج کو پاکستان کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہاں مناسک حج سے مراد یہ ہے حج کرنے کا طریقہ، اصول، یعنی وہ بھی انہوں نے اس سے سیکھے کیونکہ وہ بہت دفعہ حج کر چکے تھے، اور ساتھ ہی جو عازمین حج، عازمین عزم سے ہے، عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والے، اور یہاں پر حاجی جو حج کے سفر جو ہے کر رہے تھے جو مصر سے، تو ان مصریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پاکستان کے بارے میں جو ہے باتیں جو ہیں شیئر کی، انہیں بتائی کہ کس طرح پاکستان حاصل کیا، تو ان سب نے پاکستان کے لیے دعائیں مانگی۔ اس طرح سفر جاری رہا اور جب جہاز حرم شریف کی حدود میں داخل ہوا تو سب مسافروں نے نعرہ بلند کیا۔ نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے بلند کیا۔ اس کے بعد جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ مصنف کے مطابق انہوں نے عبدالرزاق محبوب نامی شخص کو اپنا معلم مقرر کیا جس نے انہیں مکہ معظمہ میں ایک نالے کے کنارے خیمہ زن کر دیا، یعنی کہ خیمے کے اندر انہیں رہائش دے دی۔ مصنف نے اپنے قریب ہی قیام کرنے والے بہاولپور کے خاندان کا مختصراً ذکر کیا ہے۔ بہاولپور یعنی جو پاکستان سے گیا ہوا تھا، جس میں ایک بوڑھے میاں بیوی اور بہو شامل تھی، جبکہ ساس اور بہو کی روایتی انداز میں ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد سبق میں مصنف نے مناسک حج کا بیان قلم بند کیا ہے۔ قلم بند کرنے سے مراد یہ تحریر کیا ہے جس میں منا کی طرف روانگی، وہاں قیام، اس کے بعد عرفات میں وقوف، یعنی وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور وہاں سے مزدلفہ پہنچنے کی رودات شامل ہے۔ مناسک حج سے فراغت کے بعد مصنف نے مدینہ منورہ جانے کا ذکر کیا ہے۔ پاکستانی سفارتخانے کے ایک اہلکار کے ذریعے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس زمانے میں سعودی عرب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے جدہ سے مدینہ جانے والی سڑک کچی تھی۔ مصنف بھی اسی راستے بس کے ذریعے کچھ پاکستانی حاجیوں کے ساتھ مدینہ گئے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس کے بعد جدہ سے کراچی آنے والی بحری جہاز کے ذریعے وطن واپس لوٹے۔ مصنف نے حجاز مبارک کے اس سفر کو سراب منزل کہا ہے۔ سراب منزل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ سراب کا مطلب دھوکہ، یعنی کہ
جب وہ منزل پر پہنچے تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس دنیا میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک روح پرور سبق تھا، جیسا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہو۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی پاک سرزمین سے وہ ایک بار پھر سے لالچ اور حرص کی ماد دنیا میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ انسان کچھ عرصہ تو عبادات میں مشغول رہتا ہے، یعنی جیسے اگر حج کے لیے جاتا ہے یا رمضان مبارک میں ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں ہم جو ہیں نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ صلاۃ تسبیح پڑھی جاتی ہے، نماز توبہ پڑھی جاتی ہے، تو بہت سارے عبادات کرنے کے بعد فوراً سے ہم جیسے ہی رمضان ختم ہو دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر سے ہم جو ہے دنیاوی جو ہے کام جو حرص، لالچ اور طمع اور اس قسم کی برائیوں میں لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آئندہ زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرتی ہیں، اور اس لیے چاہیے کہ جب انسان جو ہے عبادات کرے تو اس کو وہ جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو مختصر ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں جب حج پر گیا تو حج پر وہاں ایک روح پرور جو ہے نظارہ تھا، منظر تھا، وہاں پر جو ہے تمام دنیاوی جو ہے معاملات سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔ دنیاوی معاملات سے مراد یعنی کہ دنیا کی حرص، لالچ، جھوٹ، طمع، غیبت، ہر قسم کی برائیوں سے وہ دور ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی واپس آئے تو پھر دوبارہ سے وہ ان جو ہے اس مائی دنیا میں پہنچ کر انہی گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ جیسے کہ وہ اپنے سبق میں بتاتے ہیں کہ سر تو مینا میں منڈوایا، اولے کراچی میں پڑے، یعنی کہ وہاں پر میں اپنی گناہوں کو دھو کر آیا، لیکن واپس آتے ہی دوبارہ سے پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ خلاصہ آپ کے جو ہے اس میں نہیں ہے نوٹس میں، تو آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرہنگ پڑھنے کے بعد اب ہم پڑھیں گے مرکزی حال۔ منزل پہ لوٹا تو احساس ہوا اس قیمتی خواب کا، جو کچھ محسوس کیا دیکھا ایک سیراب تھا۔ اس سبق میں مصنف نے انسانی پہلو کی عکاسی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اچھے لمحات و واقعات کے گزر جانے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوبارہ سے اپنی روزمرہ معمول پر لوٹتا ہے۔ تب اسے قیمتی لمحات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جو وقت گزارا وہ کس قدر وقت کا حامل تھا۔ وہ قیمتی لمحات ہماری نظر و سوچ کے ایک خوبصورت دھوکہ یا سیراب تھا۔ خوابوں کی دنیا محض ایک دھوکہ ہے، حقیقی دنیا میں رہنا ہی قابل بھروسہ ہے۔ یہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اچھے لمحات میں، اچھے وقت میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو تب وہ یہ بات سوچتا ہے کہ اس کے پاس جو وقت تھا وہ کتنا قیمتی تھا اور کتنے قیمتی لمحات تھے، لیکن گزر جانے کے بعد وہ صرف اسے اپنی نظر کا دھوکہ لگتے ہیں اور وہ ایک خوبصورت خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان وقت پر اپنا کام کر لے، وقت پر ہی اپنے آپ کو سدھار لے تو انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی ہی انسان کا جو ہے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان مخلصانہ طور پر اپنے وقت کو جو ہے گزارے اور اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے کام کرتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا جو ہے خلاصہ پڑھنے کے بعد اب ہم پڑھیں گے اس کے مشکل الفاظ معنی، یعنی کہ فرہنگ۔ سیراب کا مطلب ہوتا ہے ریتیلی زمین کی چمک، اور سیراب کے معنی متن کے حوالے سے دھوکہ ہے۔ السوڈان بحری جہاز، اسماعیلیہ مصر کا مشہور شہر، لنگر مختلف قسم کی اشیاء جو حاجی جہاز میں رسی سے باندھتے ہیں، عازمین حج، حج کرنے کا ارادہ کرنے والے، مائکرو فون، سپیکر، بلائی عرشہ، اوپر والا حصہ یا چھت، چاقو چوبند، چست، ہوشیار، چالاک، برتھ، سیٹ، اسکندریہ بحر روم کی بندرگاہ، رئیس، مالدار، اہلا و سہلا، خوش آمدید، رفاقت، دوستی، نعمت غیر مترقبہ، فائدہ بخش نعمت، مناسک حج، منسک کی جمع، حج کے ارکان، میقات حرم، حرم باندھنے کا مقام، احرام باندھنا، حج کا لباس پہننا، تلبیہ لبیک کہنا، چشم زدن، جلدی، فوراً، عبد بندہ، معبود وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، مقدس سرزمین، پاک سرزمین، سر کے بال چلنا، عاجزی کا اظہار کرنا، عملی جامہ پہنانا، عملی طور پر جو ہے کوئی کام کرنا، کسٹم، ٹیکس، سلہٹ بنگلہ دیش کا شہر، زائرین، زائر کی جمع، زیارت کرنے والے، ریال سعودی عرب یا سعودی حکومت کا رائج الوقت سکہ، فیض یاب فائدہ پانے والا، حاجی کیمپ حاجیوں کا ٹھکانہ، بے ساختہ خود بخود، ورد وظیفہ، فنجان پیالی، حدت گرمی،
ناک سے خون آنا، شباب جوانی، کوہ طور وہ پہاڑ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے، یعنی کلام کس سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ نفس مطمئنہ، نفس کو مطمئن کرنا، اور لفظی معنی ہے نفس مطمئنہ کا مطلب ہے اطمینان پکڑنے والی جان۔ سروکار، کام، غرض، تعلق، تقلید کرنا، پیروی کرنا، مزدلفہ، عرفات اور مینا کے درمیان جگہ، دکھ کرنا، تنگ کرنا، الیک سلیک کرنا، گٹھ جوڑ کرنا۔ باب جبریل، مسجد نبوی کا دروازہ، اوندے منہ گرنا، سیدھا سیدھا گرنا، منہ کے بل گرنا۔ عرش بری، آسمان سے اوپر۔ عرش بری اللہ تعالیٰ کا جہاں پر تخت ہے۔ اسودہ حال، مالدار، اقامت گاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ لجاجت، منت سے سماجت، بحیرہ احمر، سمندر کا نام۔ راسخ، سچا، راز و نیاز کرنا، پوشیدہ باتیں کرنا۔ منا، وہ مقام جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مضطرب، بے چین۔ دھن، شوق۔ جبل رحمت، رحمت کا دروازہ۔ سنگ دل، سخت دل۔ ایمبیسی، سفارت خانہ۔ سنگلاخ، سخت چٹان۔ اشکان رسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ سیاحی کرنا، سیاحت کرنا، سیر کرنا۔ دلدل، کیچڑ۔ آج ہم نے اس سبق کا جو ہے خلاصہ ہی پڑھ لیے ہے، مشکل الفاظ بھی پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرکزی حال پڑھیں گے۔ مرکزی حال پڑھنے کے بعد ہم جو ہے سبق کی ریڈنگ کریں گے، تو ہی ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے سبق کی جو ہے سمجھ بھی آئے گی، اور اس میں موجود کہانی کے بھی سمجھ آ جائے گی۔